نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے خواہشات کو اپنا ہدف بنایا کہ میں یہ خواہش یہ خواہش یہ خواہش یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیا اس کی خواہشات پوری ہو جائیں گی؟ کیا وہ خوشیوں میں آ جائے گا؟ نا 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 نا، یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر، وہ کبھی بھی خوشیوں میں نہیں آئے گا۔ فرمایا اس کو کیا سزا ملے گی؟ جعل اللہ من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، دولت کے پیچھے بھاگے گا نا تو اللہ اس کے سامنے فقر و فاقہ کا خوف رکھ دیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آ رہی ہے، مل بھی رہی ہے، لیکن خوف کیا ہوگا کہ یہ مجھ سے چھن نہ جائے، اس بات کی ٹینشن، یار یہ ختم نہ ہو جائے، یار یہ چھن نہ جائے، یار کوئی کاروبار کو نقصان نہ ہو جائے۔ بڑے بڑے کروڑ پتی فیکٹریوں کے مالک آتے ہیں، کہتے ہیں کہ لاشعوری سا خوف ہمیں ستاتا ہے، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس، مگر دماغ میں نا ایک کہہ رہے ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہم ڈر کس چیز سے رہے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے، ایک لاشعور میں خوف ہے جو ہمیں مسلسل ستا رہا ہے۔ یہاں ایک آئے کئی سال پہلے، سفید ٹوپی، پوری پراپر داڑھی، اور جناب سفید کرتا، بڑے ایسے نورانی چہرہ، اور پکے نمازی تھے، بہت بڑے تاجر۔ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں ایک دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی۔ کہہ رہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اہل اللہ کی صحبت میں بھی بیٹھتا ہوں، اور لیکن پتہ نہیں میرے دل میں سکون نہیں ہے، میرے دل میں سکون نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ فیکٹری کے مالک ہیں، کوئی پرابلم ہے تو بتائیں۔ کہہ رہے نہیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ بے سکونی پتہ ہے کیا ہے؟ میں جانتا ہوں آپ کی بے سکونی، آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس فیکٹری کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، جیسی زندگی ابھی ہے پتہ نہیں یہ ہمیشہ ویسی رہے گی بھی یا نہیں رہے گی۔ تو نماز تو آپ نے پڑھ لی، آپ نے زکاتیں بھی دے دیں، آپ نے روزے بھی رکھ لیے، لیکن یہ جو لاشعور میں خوف ہے نا، اس خوف کا کوئی ازالہ کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ شیورٹی، یہ گارنٹی کوئی بھی نہیں لے سکتا کہ تمہیں نقصان کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بڑے بڑے کاروبار چلتے ہوئے ٹھپ ہو جاتے ہیں، لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے یہی خوف ہے۔ میں نے کہا اس خوف کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو ہر طرح سے سیو کر لو، یہ تو وہ تو کرنا تو چاہیے سیو، لیکن یہ علاج نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ یہ فرض کر لو کہ یہ چھن گیا آپ سے سب کچھ، ابھی برباد ہو گئی، اللہ نہ کرے فیکٹری میں آگ لگ گئی، اب ہوگا کیا؟ کہہ نہیں کیا ہوگا؟ میں نے کچھ بھی نہیں ہوگا، صبح 2 پراٹھے آپ پھر بھی کھاؤ گے، رات کو سونے کے لیے چھپڑا آپ کو گندے نالے پہ یا فٹ پاتھ پہ مل جائے گا، کوئی بات نہیں، انجوائے کرنا، دنیا مسافر خانہ ہے، رہنے کی جگہ بولو نہیں۔ ہماری بیسک ضرورت ہے، جب شدید بھوک لگے، بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، کھانے کو روٹی مل جائے، یہ بیسک ضرورت ہے۔ نیند آئے تو سونے کے لیے جگہ مل جائے۔ یہ نیند ایسی عجیب چیز ہے، آپ اگر نہیں سونا، ایک وقت آتا ہے کہ آپ بچو گے بھی نا تو کانٹوں پہ بھی نیند آ جائے گی آپ کو۔ اب جیسے میرے ساتھ ہوتا ہے نا، نیند نہیں ہو رہی، ایک وقت جب بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے، پھر ہم نہیں بھی سونا چاہ رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک دفعہ سفر میں آ رہا تھا، بڑا لمبا بس کا سفر تھا، سونے کا ٹائم ہی نہیں ملا، تو جب ہم سکھر تک پہنچے نا، تو پرانی بات ہے 20-25 سال پرانی، تو میں ایسا سویا ہوں، کبھی اس کے اوپر جا کے دھڑام سے گر رہا ہوں، وہ اٹھا رہا ہے بھائی کیا کر رہے ہیں مولوی صاحب، پھر جب ادھر پکڑ تو دھڑام سے اس کے اوپر گرا، وہ کہہ رہا ہے مولوی صاحب تمیز سے بیٹھو یار، پھر ادھر میں جاگنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو چیز ضروری تھی وہ اللہ نے آپ کے اوپر مسلط کر دی۔ تو میں نے کہا نیند کا بھی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، سونے کی کہیں بھی جگہ نہ ہوئی نا آپ کو، اور جب گہری نیند آتی ہے نا، انسان پہ مسلط ہوتی ہے، بے شک نرم گدا نہ بھی ہو، سونے کا مزہ خاندانی آتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہیں سر ٹکانے کی، کوئی بندے سے کہتا ہے تو خالی ہاتھ یوں رکھ کے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے لیے، کہیں سر ٹکانے کی ذرا سی جگہ مل جائے، ایسا مزہ آتا ہے سونے میں۔ وہ جو سبزی والا جو میرے پیسے لے کے بھاگا تھا نا، وہ ٹھیلے پہ سوتا تھا رات کو، وہ رات کو ٹھیلے پہ سوتا تھا، اس کو سکون تھا نا، اس کی سکون نہیں تھا اصل میں، وہ تھک اتنا جاتا تھا نا فراڈ کر کر کے ادھر سے پیسے، تو رات کو آ کے اب اس کو جگہ نہیں ملی، تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ٹھیلے پہ سو رہا ہے وہ۔ مزدور لوگوں کو دیکھ لو نا آپ، جہاں جگہ ملے سو جاتے ہیں وہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے، آپ کی بیسک ضرورت نیند ہے، وہ آ جائے گی، کہیں بھی آ جائے گی، بیٹھے بیٹھے سو جاؤ گے۔ اور کھانے کی ضرورت، اتنا رزق اللہ انشاءاللہ آپ کو دے دے گا۔ اور شدید بھوک میں تو میرے بھائی دال میں بھی وہ مزہ آتا ہے جو ایک مالدار کو قورمے بریانی میں آتا ہے۔ شدید بھوک لگ رہی ہو نا، دال کھانے کا اپنا مزہ ہے۔ میں نے کہا دال مل جائے گی۔ پھر کہنے لگے بیوی بچوں کا کیا ہوگا جب اتنی غربت ہوگی، خطرہ ہوگا تو بھاگ جائیں گے۔
میں نے کہا جو خود سے بھاگے اسے بھاگنے دو ٹھیک ہے نا, جو خود سے بھاگے اسے کوئی ٹینشن. مسافر خانہ ہے نا بھائی. نیک بیوی تو وہ ہوتی ہے جو آپ کی شریک حیات ہے. جب دولت تھی اس وقت بھی ساتھ, جب غربت تھی اس وقت بھی ساتھ. تو اگر غربت میں وہ بھاگ گئی, بولو اے اللہ اچھا ہوا تو نے زندگی میں ہی جان چھڑا دی. کیا خیال ہے بھائی؟ اور میں نے کہا جب دوبارہ پیسہ آئے تو پھر اس کو لے کے نہ ہو, بولو اب وہیں رہو. اب کیا کرنا ہے وہیں رہو. غیرت مند آدمی تھوڑی ایسی چیزیں پالتا ہے لے کے. تو میں نے کہا بھاگتا بھاگتا کوئی ہے نہیں آج کل, لیکن اگر بھاگ گئی ٹینشن نہیں, مسافر خانہ ہے, ویسے بھی مر جاتے تو قبر میں دفنا کے آ جاتی وہ. تو کوئی ٹینشن نہ لو میرے بھائی, کسی چیز کی ٹینشن لینے کا بالکل بھی نہیں ہے. ہم مسافر خانہ ہے. ہماری فیکٹریوں کو اللہ نہ کرے آگ نہ بھی لگے تو بھی تو مرنا ہے نا. ارے فیکٹری تم نہیں مرے, فیکٹری مر گئی ہے زیادہ اچھا ہے. اس سے بہتر کہ تم مر جاتے اور فیکٹری بچ جاتی. کوئی فرشتہ آئے اور کہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس کی فیکٹری کو آگ لگوا دو, لیکن اس کو آپشن دے دو کہ تو مرے تیری فیکٹری کو مار دیں. آدمی کہتا ہے بھائی مزدوروں سمیت مار دے اس پوری فیکٹری مجھے بچا لو. یہی ہوگا نا, مجھے بچا لو. تو ان کو تھوڑا سکون ہے. میں نے کہا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, علماء کے پاس بھی بیٹھتے ہیں, مگر آپ نے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں آپ کے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بہت سے لوگ ایسے ہیں, بڑی بڑی داڑیاں, تہجد گزار اور جناب بڑے ہر بات پہ درود شریف, لیکن دل میں دنیا کی محبت کے گٹر پالے میں ابل رہے ہیں. یہ ایسے جیسے اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا, تو دنیا کی محبت کے چشمے نہیں ابلتے, گندگی کے گٹر ہیں جو ابلتے ہیں. تو کہتے ہیں ان کے دل میں گندگی نہیں ہے, گندگی کے دنیا کی محبت کی جو ایک گٹر ہے نا, گٹر, وہ گٹر ابل رہے ہیں. جس کو یہ مثال سمجھ میں نہ آتی ہو, بارشوں میں ہماری گلی کو آگے دیکھ لیا کرے گٹر کیسے ابلتے ہیں, تو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے جو گند نکلا ہوا ہے. اس گند کو نکالو. کیا کہا پیغمبر نے, ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے, صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے, تتخذون مصانع لعلکم تخلدون, اے میری قوم تم گھر اتنے مضبوط بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے. اتنا پیسہ ان دیواروں میں کیوں پھونک رہے ہو؟ حالانکہ وہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے بھائی, حرام سے تھوڑی بنا رہے تھے, حرام سے نہیں بنا رہے. پھر بھی پیغمبر اعتراض کر رہے ہیں کہ موت کو بھول گئے ہو تم. اتنا سریا بنیادوں میں ڈالا جا رہا ہے. لوگ بتا رہے تھے ہم نے یہ سریا ڈالا. میں کہتا ہوں اپنی ہڈیوں میں تو کیلشیم ہے نہیں تمہارے, پہلے اپنی ہڈیوں میں سریا ڈالو بھائی. ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں, کھوکھلی ہو رہی ہیں, اور مکان کی مضبوطی پہ انسان فخر کر رہا ہے. تو نکالو اس گٹر کو, ایسے جھٹک دو. ہمارے حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے کہ رات کو نا تنہائی میں بیٹھ کے یہ ذکر کیا کریں. یہ ذکر حدیث سے ثابت نہیں ہے, صرف ٹریننگ کے لیے ہے, ٹریننگ کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے. اس لیے اس کو سننا سمجھنا جائز نہیں ہے. وہ ذکر کرواتے تھے, بہت سے اکابر کرواتے ہیں یہ کہ لا الہ الا اللہ. لا الہ میں کیا کرنا ہے؟ گردن یہاں لے کے جانی ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں, یہ تصور کر رہے ہیں دل سے اللہ کے علاوہ سب چیزیں نکل رہی ہیں. نکال کے باہر پھینک رہا ہوں. اس تصور کا نا بڑا اثر پڑتا ہے دل کے اوپر. لا الہ سب نکال کے, بحریہ ٹاؤن نکالو سب سے پہلے اس میں سے. ہاں بحریہ, آپ کو نہیں پتا بحریہ ٹاؤن کا, آپ باہر سے آئے نا. ہمارے ہاں وہ کامیاب ہے جو بحریہ ٹاؤن ہے, اور وہ ناکام ہے جو بحریہ ٹاؤن نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جنت الفردوس میں ریاض ملک ہے جس کا بحریہ ٹاؤن ہے. یہ جنت جو دنیا میں باتیں کرتے ہیں لوگ اب اس کو نہیں مانتے, کہتے ہیں بھائی تیرے پلاٹ کتنے ہیں. تو لا الہ کا مطلب نکالو دل سے, کوئی نہیں ہے. جو گند بھرا ہوا ہے نا, دکان, پلاٹ, جائیدادیں, جاگیریں, جدھر دل اٹکا ہوا ہے, میرا بزنس, میرا کاروبار, میرا پلاٹ, میرا یہ سب میرا کر کے, جو میری گاڑی, یہ سب فضول چیزوں کو لا الہ میں تصور کر کے نکلو. حالانکہ اس وقت ہمارے پاس دھیلا بھی نہیں تھا ہم تو خود طالب علم تھے, لیکن اب کہتے تھے نکالو دل سے. رات کو 100 دفعہ نا یہ ذکر کرواتے تھے, لا الہ سب نکال دیا, الا اللہ. پھر الا اللہ میں چوٹ مارتے تھے دل پہ. الا اللہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے. تو الا کل ما خلا اللہ باطل, حدیث میں آتے اللہ کے علاوہ سب باطل ہے. اس کا ہم آج کی زبان میں ترجمہ کریں گے, اللہ کے علاوہ سب بکواس ہے. سب کیا ہے؟ بکواس. اگر سب بکواس نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ دنیا دیتا نا, اور فرعون کو غریب رکھتا کہ موسیٰ تو میرے ہیں تو ان کو دنیا بہت دوں گا, اور فرعون میرا دشمن ہے, اس کو کھانے پینے کے لیے روٹی, اس کی فیکٹریوں میں آگ لگاؤں گا. کیا کراؤں گا؟ فیکٹریاں تو فرعون کی چل رہی تھیں, اس کے محلات کے نیچے نہریں بہہ رہی تھیں, اور موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون غربت کے تانے دیتا تھا. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, شادی کرنے کے لیے تو 10 سال بکریاں چرائی ہیں انہوں نے. آپ شادی کرتے ہیں نا, اصل میں کیسے بھائی اتنے اچھے خاندان میں شادی ہوئی, آپ بتاتے ہیں یار ایکچولی میرا بزنس, اور وہ انہوں نے ایسا میرا اسٹیٹس دیکھا کہ خود ہی دے دی انہوں نے.
اور غریب آدمی ابے تجھے کیسے مل گئی؟ تو کیا کہہ رہا تھا یار کسی کا رکشہ ادھار لے کے گیا تھا میں بتانے کے لیے. وہ بیچارہ فخر کر سکتا ہے. تو فرعون یہ تانے دیتا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین, میرے پاس دولت یہ غریب. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں سب کچھ کیا ہے؟ بکواس. ہمارے نبی کچرے کے ڈھیر پہ صحابہ کے ساتھ گئے, ایک مری ہوئی بکری کا بچہ, سوری مری ہوئی بکری کا بچہ نہیں, بکری کا مرا ہوا بچہ, سمجھتے ہو؟ بکری کا مرا ہوا بچہ مردار ہوتا ہے نا, بو آ رہی ہوتی ہے, پھول پھٹ رہا ہوتا ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو اس کو کچھ درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس گند کو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے. جو ہم اس کو لفٹ کرا رہے ہیں نا, میرا پلاٹ میری گاڑی, چند اصل میں یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے. آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا یار کس چیز پہ میں نے محنت کی. تو دل سے دنیا کی محبت نکالو. اور یہ ذکر تنہائی میں اجتماعی نہ کرے, ایک بدعت نہ بن جائے. ہاں لاؤڈ اسپیکر کھول کے بھی مسجدوں میں ہو رہا ہے, ایک ٹوپی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. ہر چیز کو نا لوگ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اب یہ ذکر میں نے بتا دیا تو اب پتہ چلا مسجدوں میں پروگرام چلے, آئیے ہمارے یہاں 3:05 پہ ذکر ہوگا, پھر ہاں ہو رونا دھونا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو تنہائی میں بیٹھ کے اگر 100 دفعہ ایسے کر لیں, لا الہ, ہلکی آواز کے ساتھ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آپ کئی دن تک کنٹینیو کریں گے, آپ کے دل کی کیفیت بدلنا شروع. پھر آپ کو لگے گا یار لا الہ کوئی نہیں ہے, سب بکواس ہے. پھر کوئی آپ سے آ کے کہے گا نا ابے بحریہ ٹاؤن, آپ کہو گے میں تو رات کو 100 دفعہ دل سے یہ بحریہ ٹاؤن نکالا ہے میں نے, تو کس بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہے؟ دنیا رکھو ضرور, ایسا نہ ہو کہ پلاٹ ہی بیچ دیں صبح اٹھ کے. 3 پلاٹ تھے بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے, لا الہ الا بحریہ ٹاؤن نکال کے صبح کا اٹھا کے دے دو کسی کو بس. تو اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارے نبی نے تو رکھا ہی نہیں نا, لیکن ہمیں حکم ہے, ہم کمزور لوگ ہیں, رکھ لو. اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں دل نہ لگاؤ. دل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ فیکٹری اس لڑکے نے رکھی تھی مگر دل میں بھی رکھی ہوئی تھی, تو میں نے کہا دل سے فیکٹری کو کیا کرو, نکال دو. جب نکالو گے تو کیا ہوگا؟ دل میں محبت ہے یا نہیں ہے, اس کی علامت ہے چھوٹ جانے پہ نقصان کتنا ہوتا ہے. دیکھو بہت سے لوگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, پتہ چلے گا مرنے پہ نقصان کتنا ہو, افسوس کتنا ہو رہا ہے آپ کو. رہتے تو سبھی میاں بیوی اکٹھے ہی ہیں نا, کیا خیال ہے؟ صبح وہ ناشتہ بنا کے دے گی, آپ کھا لو گے, آپ کے بچوں کو سب محبت سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. اس سے تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت بھی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مر جائے, اس کو کینسر ہو جائے, آپ کے دل میں آئے کہ چلو یار, بعض نہ اوپر سے ڈاکٹر صاحب بہت ٹینشن میں ہو, اندر سے یار خود سے جا رہی ہے جانے دو. جیسے ایک 2 نمبر مولوی صاحب تھے بدعتی, وہ تقریر کرتے تھے چوری حرام چوری حرام چوری حرام. ایک دن ان کے گھر میں کھانا نہیں, تو ان کی بیوی نے کہا کیا کروں بھائی؟ انہوں نے کہا پڑوسی کو مرغی چوری کر لو. تو انہوں نے کہا بھائی پڑوسیوں کے آپ تو خود چوری کے خلاف بیان کرتے ہیں. اس نے کہا بھائی ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے, بوٹیاں چوری کی تو بوٹیاں ہوں گی نا, بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم. اب ان کی بیگم نے سالن پکایا اور دیگچی کو انڈیلنے لگی تاکہ شوربہ آئے, اور بوٹیوں کو چمچ سے پیچھے کرنے لگیں. تو یہ کہتے ہیں بھائی جو خود سے آئے آنے دو. چوری تو وہ ہے نا ہم کھا رہے ہیں, ہم تھوڑی کھا رہے ہیں, خود ہی آ رہی, کشش ثقل گریوٹی کی وجہ سے آ رہی ہے یہ زمین. تو بعض لوگ بیوی سے اتنے بیزار ہوتے ہیں, علاج بھی کر رہے ہیں ذمہ داری سمجھ کے, لیکن دل میں یہ ہوتا ہے اگر خود سے مر رہی ہے نا تو اللہ تو سمجھتا تو ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو ساتھ رکھنا, اس سے نہیں پتہ چلتا کہ آپ کو اس سے محبت ہے یا نہیں ہے. لوگ رہ لیتے ہیں, پیسہ بھی رکھ لیتے ہیں, محبت کا اس سے پتہ چلتا ہے چھوٹ جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے. گاڑی رکھیں, بنگلہ رکھیں, چھوٹ جانے کے لیے تیار رہیں, چھوٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. تو میں نے ان صاحب کو کہا کہ یہ فیکٹری میں ابھی سے فرض کر لو آگ لگ گئی ہے اور سب برباد ہو گیا, اب آپ دھوتی بنیان میں گھوم رہے ہو ٹھیک ہے نا, تو کیا ہوگا؟ بس میں نے کہا وہ ابھی سے فرض کر لو. تو کہنے لگے یار بڑا سکون ملا ہے. تو میں نے کہا یہ سکون آپ کا پھر ختم ہو جائے گا, پھر فیکٹری تو نکالو اس کو دل سے. اور دل سے دنیا نکالنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے صدقہ کیا کرو. جب روکڑا خرچ کرتا ہے نا دل کھنچتا ہے. ہم جو صدقہ کرتے ہیں نا اس میں ٹینشن نہیں ہوتی ہمیں, اتنا کرو جس سے تھوڑی سی تکلیف ہو کہ کیا کر دیا یار, کیا کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب تم کرو تو تمہیں ڈر ہو کہ غریب نہ ہو جاؤں. تأمل الغنا و تخش الفقر, اور نہ کرنے میں امید ہو کہ بڑا پیسہ بنا لوں گا. اس کنڈیشن میں جب کرو گے نا تو یہ سب سے
بہترین صدقہ ہے. تو صدقہ کیا کرو, دے دیا کرو یار. یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے, ایک آدمی دکان سے اتنی محبت ہو گئی اس کو, ایک دن اس نے کہا کہ مجھے اتنا دکان میں دل اٹک گیا, ایک دن میں دکان بند کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا بھاڑ میں جائے, اپنی اصلاح کے لیے نا, کوئی بات نہیں, نقصان کرو یار اپنا, ہر وقت دکان دکان دکان, ایسی کی تیسی تالا لگا کے گھر بیٹھ گیا کہ جب نارمل کنڈیشن میں ہوں گا پھر آؤں گا. جیسے کسی کو عشق ہو جائے نا کسی سے, اب مل تو رہی نہیں ہے وہ, تو عشق میں وہ پاگل ہونا شروع ہوتا ہے. تو بیوقوف لوگ کیا کرتے ہیں, ہر وقت اس کی یاد دماغ میں, ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں, پرانے میسج پڑھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. بیوقوف یہ کرتے ہیں. عقل مند کیا کرتا ہے, لعنت بھیجو یار, صحیح ہے نا, نمبر ہی بلاک کر دو ایسی کی تیسی. اور جب یہ کیفیات ختم ہو جائیں گی پھر دیکھوں گا شادی ہو گئی نہیں ہوگی, دوبارہ ٹرائی کر کے کوشش کروں گا. پاکستانی چھوڑتا تو ہے نہیں, کہتے ہیں پھر 1 سال بعد دوبارہ ٹرائی کریں گے ہم. تو عقل مندی کا تقاضا ہے. تو جلدی سے بس حدیث مکمل کر دوں. نبی نے فرمایا جس نے خواہشات کو ہدف بنا لیا تو اللہ فقر و فاقہ اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے. کروڑ پتی ہوگا مگر آگے فقر و فاقہ اس کو ڈرا رہا ہوگا, بھائی میں حملہ کر دوں گا, میں تجھے کھا جاؤں گا. اس خوف کی وجہ سے لائف کو انجوائے نہیں کرے گا. وہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملا. دوسری سزا دنیا میں اس کو یہ ملے گی کہ اس کی فکروں کو بکھیر دیں گے اللہ تعالیٰ. اتنے مسائل ہوں گے کہ میرا یہ صرف ایک پیسہ مسئلہ نہیں ہوگا, یار یہ کام بھی ہو جائے, یار یہ بھی ہو جائے, یار یہ بھی ہو جائے, یار فلاں سے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں, یا لوگ میری مخالفت کرنے وہ بھی چھوڑ دیں, یار وہ فلانا. یعنی وہ اتنے انڈے بچے ہوں گے کہ سارے انڈوں سے چوزے نکلیں, تو اس کی یہ خواہش ہوگی. حالانکہ کبھی مرغی کے سارے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں, 2-4 تو خراب ہو جاتے ہیں نا. تو فرقہ یہ اور عجیب ٹینشن, سکون نہیں ہوگا, یہ بھی اس کی فکریں اللہ کیا کر دے گا, اس کے سامنے بکھیر دے گا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے بہت ساری ٹینشنیں اگر ایک پوٹلے میں ہو نا, انسان کہتا ہے اٹھا کے پوٹلا پھینک دو, ختم. اور وہ پوٹلا کھل کے بکھر جائے, ایک ٹینشن وہ ہے, ایک ٹینشن وہ ہے, ایک ٹینشن وہ, اس کو کمبخت کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا ان ٹینشنوں سے میں جان چھڑانا شروع کون سی والی ٹینشن سے کروں, میں کون سی والی ٹینشن کو میں پہلے پھینکوں, پھر اتنی بکھری ہوئی ہوں گی اس میں ڈوبا ہوا ہوگا وہ. اور آگے آپ نے فرمایا اتتہ ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر له. یہ سارے کام دنیا کے لیے کر رہا تھا نا, وہ 2 بکھیڑے پال لیے اس نے, دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا تھا, اور اس کی 2 سزائیں تو اللہ فوراً دے دے گا, فقر و فاقے کا خوف اور ٹینشنوں کو بکھیر دے گا. یہ 2 ٹینشنیں تو چلو ہم کہتے یار دنیا مل جاتی تو چلو یہ ٹینشنیں بھی قبول ہیں. اللہ کہتے ہیں ملے گی اتنی جتنی مقدر ہے. نبی نے فرمایا ملے گی اتنی نہیں جتنی اس کی چاہت ہے, اتنی جتنی اللہ نے لکھی ہوئی ہے. اگر یہ زیادہ کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے دھیلا بھی نہ ملے, اور ہو سکتا ہے ڈبل مل جائے. تو یہ بھی اس کی چاہت پہ نہیں ہے, یہ کس کی چاہت پہ ہے, اللہ کی. تو یقینی پھر بھی نہیں ہے وہ. پھر میں چٹکلا سنا دوں نا, یقینی پھر بھی نہیں ہے. ایک آدمی کو بیوی اچھی نہیں لگتی تھی, بیچاری نے ہر طرح سے کوشش کر لی کہ میں اپنے میاں کو اچھی لگوں, اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی اس کو. ایک دن وہ بڑی خوبصورت لپسٹک اور خوبصورت زیور اور خوبصورت ساڑی اور بڑا خوبصورت لباس, ہر چیز بڑی VIP پہن کے آ گئی. ابھی اب بیوی کی تعریف کر رہے ہیں, یار کیا خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. کہہ رہی تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ, کیا خوبصورت ساڑی. کہہ رہی وہ لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ آج تو میرا میاں بڑا خوش ہے, بہت اچھا ماشاءاللہ ڈریس آپ نے, کیا خوبصورت لپسٹک. ایک چیز کی تعریف کر کہتے ہیں اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی, اتنا کچھ اچھا پہنا ہوا ہے مگر تو پھر بھی اچھی نہیں لگ رہی. یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ اتنی ٹینشنیں اٹھانے کے بعد ہو سکتا ہے دنیا ملے پھر بھی نہیں, وہیں کا وہیں کھڑا رہے جہاں سے چلا تھا. اور اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ, جس نے اس دنیا کو پسے پش ڈال کے کہا میرا ہدف آخرت ہے. یہ دنیا اصل ہدف ہے ہی نہیں. ملے ٹھیک ہے, نہیں ملے ایسی کی تیسی. یہ ایسی کی تیسی یاد رکھ لیں. ملے ٹھیک ہے, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو گندے نالے پہ لے لیں گے, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو ریڈی لگا لیں گے, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو ویسے ہی بیٹھ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ جس کا یہ خوف, اور اصل کیا ہے آخرت, مجھ سے گناہ نہ ہو جائے کوئی, اگر ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر کے اللہ کو مناؤں. آپ نے فرمایا جس نے آخرت کو ہدف بنا لیا, جنت تو بعد میں ملے گی, کچھ انعامات دنیا میں ملنا شروع ہو جائیں گے. پہلا انعام جعل اللہ شملہ جمع لہ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی. اس کو فقر و فاقہ کا خوف تھا نا, فرمایا اس کے دل میں اللہ غنا, اس کے دل کو مالدار بنا دے گا. اس کو ایسا لگے گا یار جتنی میری ضرورت نہیں ہے اللہ نے رزق کی بالٹیاں میرے اوپر انڈیل دی ہیں. میری ضرورت صبح 2 روٹی کی ہے,
اور روٹی کے بجائے اللہ پراٹھے کھلا رہا ہے. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ میری ضرورت تھی صرف چائے پراٹھا مل جائے اور اللہ مجھے انڈے بھی کھلا رہا ہے. نہیں یار یہ سمجھ میں تو رہنے دو, بس یہ آخری ہے, آپ لوگ بھی بہت تھک گئے ہوگے نا. میری ضرورت تھی کہ میں کسی طرح بس روٹی اور پانی مل جائے, نوالا حلق میں اتار لوں, کیونکہ مسافر کھانا ہے نا. ارے بس میں سفر کر رہے ہو, ٹرین میں سفر کر رہے ہو, شدید بھوک لگ رہی ہے, آدمی کہتا ہے یار 2 نوالے کہیں اسٹیشن سے خرید کے لے آ, آگے پپو کا گھر آنے والا ہے پشاور میں, چاچو کا گھر آنے والا ہے, تو مزے ہی مزے بکرے رکھے ہوئے وہاں پہ. سفر کی ٹینشن تھوڑی لے گا, پھر کیوں لے گا ٹینشن؟ وہ لوگ کہتے ہیں یہ سیٹ سفر میں تجھے جو ہے نا ٹرین میں بڑی بہترین سیٹ ملی لیکن تیری نہیں ہے, یہ تجھے چھوڑنی پڑے گی. آدمی کا تو کیا مسئلہ ہے یار, میری ہو وسیم بھائی کی ہو, مجھے تو بیٹھنے سے مطلب ہے. تو کہتا ہے گھر میرا ذاتی ہو یا کرائے پر ہو, رہنے سے مطلب ہے. بنایا وسیم بھائی نے کروڑوں روپے کا, 20-25 ہزار کرایہ دے کے میں رہ رہا ہوں, لائف کو انجوائے میں کر رہا ہوں. بیوقوف وہ ہے جس نے بنایا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یار تمہارے پاس اپنی گاڑی نہیں, تم ٹیکسیوں میں جاتے ہو, کوئی بات نہیں یار, ٹیکسی خریدی اس نے, میں 500 روپے دے کے سفر میں کر رہا ہوں. تو میری ضرورت تو نہیں تھی. لوگوں تو پیدل سفر کیے ہیں اتنے لمبے لمبے. موسیٰ علیہ السلام تو مصر سے مدین پیدل گئے ہیں, اور ہم یہاں سے صدر پیدل نہیں جا سکتے. تو ہماری ضرورت تھوڑی ہے, لیکن اللہ نے اتنا احسان کیا, گرین بس بنا دی بھائی. امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے کراچی میں گرین بس چل پڑی. سبحان اللہ. جس کراچی میں گٹروں کے ڈھکن نہیں ہیں اس پر اللہ نے اتنا انعام کیا, گرین بس چل رہی ہے. اور کچھ لوگ تو ہمارے ایسے ہیں 50 روپے دیکھ کر صبح سے لے کے رات تک ایئر کنڈیشن کے چکر میں بیٹھ گئے, وہ کہ گھر میں گرمی لگ رہی ہے تو 50 روپے دو اور اے سی میں لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. ایسے بھی لوگ ہیں. وہ سنا ہے پھر انہوں نے کوئی قانون چینج کیا. شروع میں ایسا آیا تھا کہ 50 روپے تو بیٹھے رہو, کوئی نہیں پوچھے گا. تو لوگ صبح فجر کے بعد جا کے بیٹھ گئے کھانا وانا لے کے, رات کو اتر کے گھر آ گئے. انہوں نے کہا سارا دن آج ٹھنڈک میں ہم نے گزارا ہے. ٹھیک ہے نا. تو نبی نے فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبی, اللہ اس کے دل میں غنا. تبھی تو میں نے بعض غریبوں کو بڑی پرسکون لائف میں دیکھا ہے. ایک غریب کے 10-15 بچے تھے, میاں بیوی اور پھر ماں باپ بھی اسی کے ساتھ, اور وہ موسمبیاں بیچتا تھا ٹھیلے پہ. میں نے کہا یار کیسے اس موسمبی میں کھلا لیتے ہو سب کو؟ کہہ رہے یار اللہ کا دیا بڑا فضل ہے, صبح کھانا بھی پکتا ہے, آٹا بھی, دوپہر کا کھانا بھی, رات کا کھانا بھی, اسی میں کھاتے ہیں, رات کو سوتے ہیں. اللہ کا فضل ہے, کرایہ بھی نکل آتا ہے گھر کا. تو میں نے کہا یہ دیکھو, ایک وہ فیکٹری والا ہے جو کہہ رہے لاشعور میں کیا ہے, مجھے خوف ہے, خوف. کیوں؟ جب آخرت اصل بنا لی تو پھر انسان کو جتنا ملے گا اس سے وہ سمجھتا ہے مجھے میری مسافر کو اتنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اے اللہ تو مجھے میری ضرورت سے بہت زیادہ دے رہا ہے, مجھے ضرورت اتنے کی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ بلکہ اگر گاڑی نہیں بھی ہوگی کہے گا اللہ تو نے پاؤں سے معذور لوگ پیدا کیے ہیں, میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں جو کانپ بھی نہیں رہی ہیں. بعض لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں نا, تو میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں. یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. تو ہر چیز پہ کیا رہے گا وہ خوش. ہم اب دیکھو یہ باتیں جب انسان کسی کی زندگی میں دیکھتا ہے نا پھر سمجھ میں آتی ہے. اس لیے کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت بہت ضروری ہے. ہم نے یہ چیزیں اپنے شیخ میں دیکھی ہیں. انتہائی غربت میں بھی کہتے تھے اللہ نے اتنے انعامات کیے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ تیرے احسانات کا ہم کچھ بھی تو بدلہ نہیں دیا نا. حالانکہ کیا تھا, ہمارے شیخ کے پاس کوئی اپنی پراپرٹی نہیں, کرائے کے گھر پہ ساری زندگی گزاری, اور دل سے کہہ رہے ہوتے تھے اللہ. اور کبھی کوئی پریشانیاں ماضی کے بیان بھی کرتے نا تو وہ کہتے میں صرف آپ کو سبق دینے کے لیے بتا رہا ہوں, ورنہ وہ بیان کرتے ہوئے مجھے شرم اتنی آ رہی ہے کہ اللہ کہے گا 2-4 پریشانیاں میں نے تجھے زندگی میں کیا دی اور تو لوگوں کے سامنے گاتا پھر رہے. شرم آتی تھی ان کو. ہمارے یہاں زندہ رہنے کا کتنا شوق ہے نا لوگوں کو, بڑی عمر. حضرت کہتے جب میں 63 سال کا ہو گیا تو مجھے تو اب شرم آنے لگی, یار میں ابھی بھی میں زندہ ہوں, کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے. اب ایسا نہ ہو کسی بوڑھے کو جا کے آپ کہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے, یہ تو بھائی بدتمیزی کی بات ہوگی. بوڑھوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو اور زیادہ لمبی عمر دے, کیونکہ جب آپ 63 کے ہوگے آپ کو شرم ورم نہیں آئے گی, آپ کہوگے یار کس طرح بچ جاؤں میں, اور کوشش بھی کرو ان کو بچانے کی. کیونکہ بعض بیوقوف ہوتے ہیں, ہمارے ایک رشتے دار ہیں جا کے ہمارے نانا سے بول دیا کہ اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے, وہ 99 سال کے ہو گئے تھے. تو ہم نے کہا بھائی کم بخت یہ ان کے سامنے کہنے کا تھوڑی ہے, اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی, اللہ اس کی طبیعت میں کیا پیدا کر دے گا غنا. جب ملے گا لوگوں سے, لوگ کہیں گے اپنا گھر ابھی تک نہیں بنایا, کہہ رہے یار بنایا تو وسیم بھائی نے تھا, رہ کون رہا ہے, میں ایسا انجوائے کر رہا ہوں. نل کے توڑو, دیواروں کو نیلا پیلا کرو. کرایہ دار جو واٹ لگاتے ہیں, بچوں نے وائٹ بورڈ بنایا تھا دیواروں کو, کیلیں ٹھوکو اس میں ایسی کی تیسی کر کے, جب زیادہ غصہ آئے وہ نکال دے تو نکل کے دوسرا لے لو. کرائے پہ تو ہر جگہ گھر مل جاتے ہیں. تو وہ خوش رہے گا, خوش. اور آپ نے دوسرا انعام کیا بتایا,
جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع لہ شملا، ساری ٹینشنیں اللہ جمع کر کے ایک پوٹلے میں بند کر دیں گے، اس کو بتا دیں گے تیری یہ 2-4 ٹینشنیں، اس سے زیادہ دنیا کے غم بھی اس کے 2-4 ہی ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ ایک کمانے کو غم ہوگا جو میرا بیان سنتا ہے میری شادی ہو جائے، بس ٹوٹل غم، ٹوٹل پوٹلے میں یہ 2-4 ہی غم ہیں اس کے۔ دنیا دار آدمی کے غم ایک تو بہت بڑا پوٹلا ہے اور وہ بھی کیا ہے، بکھرا ہوا ہے، اور اس کے 2-4 اگر ہوں گی بھی تو وہ ایک پوٹلے میں جمع لہو، اللہ اس کو کیا کر دے گا، جمع۔ یار بس ابا بیمار ہیں اور کوئی خواہش نہیں ہے ابا ٹھیک ہو جائے۔ خواہشات کیا ہو جاتی ہیں، محدود، زیادہ لمبی چوڑی خواہشات ہیں ہی نہیں دنیا میں، مسافر خانہ ہے بھائی۔ وجمع لہ شملا، اور آپ نے فرمایا وآتتہ الدنیا وہی راغمہ، پہلے والے کی حالت کیا تھی، سب کچھ کر لیا اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی، وہی تھا نا، ملا پھر بھی نہیں۔ فرمایا اس کے پیچھے دنیا آئے گی ناک رگڑتے ہوئے ذلیل ہو کے آئے گی، یہ دنیا کو لفٹ نہیں کرائے گا۔ اس حدیث کا مطلب سمجھنا ہے نا، اہل اللہ کی زندگیاں دیکھو، ہم نے دیکھی ہیں، ایسے رزق کے دروازے کھلتے تھے ان کو، ہمارے حضرت کے پاس جب نوٹوں کی گڈیاں آتی تھی نا، جب رزق کے دروازے کھلے حضرت سے گنا نہیں جاتا تھا، کیونکہ حضرت کا ٹائم بڑا قیمتی تھا، گنتے تھے یار یہ کیا مسئلہ ہے یار، کئی دفعہ نا 2-2 3-3 نوٹ گن لیتے تھے، پھر کہتے تھے بس وہ دے دینا جتنے بھی ہیں، اور آپ کے پاس آئے بیٹھ کے یوں کر کے نا 6 دفعہ تھوک لگا کے، یار یہ پھر لائٹ میں دیکھ رہا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک بندہ رہتا تھا، کوئی اس کو جانتا نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے اس لیے غیبت نہیں آئی، وہ اتنا کنجوس دکاندار تھا، اس کا نام بنیا رکھا ہوا تھا لڑکوں نے۔ اس وقت چمنی اٹھنی بھی چلتی تھی، چمنی چارہ نے نا 1 روپے کا 1/4، ہمیں یاد ہے ہم کوئی چیز خریدنے آتے نا چمنی، تو وہ چارہ نے کو نا یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا تھا، کس نقلی تو نہیں ہے، ابے چارہ نے کہاں سے کوئی نقلی چھاپے گا یار۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاقہ کی ان آیات میں تھوڑا سا جنت کا نقشہ کھینچا ہے کہ جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا ہَاؤْمُ اقْرَءُوا کتابیہ، ارے لوگو میرا اعمال نامہ پڑھو، خوش ہوگا بہت زیادہ۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرے عمل کا بدلہ مجھے ملنے والا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ کہتے ہیں وہ ایسے عیش میں ہوگا کہ وہ زندگی اس سے خوش ہوگی۔ دیکھو شیطان کیا کرتا ہے، آپ کو دین کی طرف آنے نہیں دیتا، لیکن جب آپ دین کی طرف آ جاتے ہو نا اور شیطان مایوس ہو جاتا ہے تو پھر مذہب کے نام پہ آپ کی صلاحیتوں کو غلط جگہ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ شیطان مایوس ہو جاتا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ اب اس نے مذہب کو فالو کرنا ہے، دین کی طرف یہ آ گیا ہے۔ اب کیا کرتا ہے شیطان، کہتا ہے لیبل مذہب کا لگا ہو، کام وہ کرواؤ جس سے اس کی آخرت میں ترقی نہ ہو۔ شیطان کا ہدف کیا ہے؟ شیطان کا ہدف ہے انسان کو جنت میں جانے سے روک دینا، سمجھ رہے ہو؟ یہ اس کا ٹارگٹ ہے۔ شیطان کا جو پلاننگ کرتا ہے نا، وہ ہماری طرح بے وقوف نہیں ہے کہ ہمیں منزل کا پتہ ہی نہیں ہے اور پلاننگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جس آدمی کو یہی نہ پتا ہو کہ میری منزل کیا ہے، میں نے جانا کدھر ہے، تو وہ سفر کی پلاننگ کر سکتا ہے بھائی؟ کوئی بھی پلاننگ نہیں ہوگی نا۔ پلاننگ ہمیشہ ٹارگٹ ہوتا ہے، کوئی جس کو اچیو کرنا ہے، اس کے لیے پھر دماغ لڑایا جاتا ہے، بیٹھا جاتا ہے یار اب میں نے کیا کرنا ہے۔ آپ کا ایک ہدف ہے، آپ نے باکسنگ کا مقابلہ جیتنا ہے، تو اس کے لیے آپ پلاننگ کرو گے، بیٹھو گے یار روزانہ ذرا میں پریکٹس کروں، مکے لگاؤں، وہ بورا بھر کے اتنے پروٹین روزانہ میں نے لینے ہیں، ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا نا، اس میں کنفیوژن نہیں ہوگی کہ میں نے کرنا کیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں میں نے اچھا باکسر بننا ہے، میں نے اچھا باڈی بلڈر بننا ہے، میں نے اچھا تاجر بننا ہے، میں نے اچھا ڈاکٹر بننا ہے، پتہ ہی نہیں، تو پلاننگ کرو گے۔ اب آپ پلاننگ کر رہے ہیں نا، کوئی پوچھ رہا ہے کس چیز کی پلاننگ ہو رہی ہے، آج کاپی پینسل لے کے بیٹھے ہوئے ہو، اپنا اسکیجول لکھ رہے ہو، تو آخر تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ذہن میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ویسے ہی پلاننگ کر رہا ہوں میں۔ تو کہے گا پہلے کھوپڑی کا علاج کراؤ، اس کے بعد جا کے پہلے تو آپ اپنے دماغ کو درست کرنے کی پلاننگ کرو۔ تو جس کا سامنے کوئی ہدف نہیں ہوتا، وہ اگر پلاننگ کر کے بیٹھ جائے تو وہ بھی دنیا کا بہت بڑا بے وقوف، ایسا ہی ہے نا۔ اور اس سے بڑا بے وقوف وہ ہے جس کا ہدف کچھ اور ہے، پلاننگ کسی اور چیز کی کر رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ نے بننا ہے ڈاکٹر، اچھا ڈاکٹر بننا ہے، یہ آپ کا ہدف ہے کہ میں پاکستان کا بہترین سرجن بنوں گا،
پلاننگ کیا ہو رہی ہے؟ صبح اٹھ کے دوڑ رہے ہیں، مکے شکے لگا رہے ہیں، جم میں ویٹ اٹھا رہے ہیں، یہ پلاننگ ہو رہی ہے۔ اگلا کہے گا یار یہ اچھا پلاننگ میں یہ کر رہے ہیں نا کہ میں روزانہ اتنا دودھ پیوں گا اور اتنے ویٹ اٹھاؤں گا اور اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیا آپ نے، میں اتنا روزانہ بھاگوں گا۔ اگلا کہہ رہا ہے یار تو نے کرنا کیا ہے؟ کہ جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ تو ابھی حرکتیں تو تیری ڈاکٹروں والی لگ نہیں رہی ہیں۔ ڈاکٹر بننا ہوتا تو کوئی اسٹڈی روم بنا رہا ہوتا، اس میں ساؤنڈ پروف کمرے کا انتظام کر رہا ہوتا کہ شور و غل کی آواز نہ آئے، میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے لوگوں سے پوچھ رہا ہوتا بھائی کتنے نمبر چاہیے۔ ٹھیک ہے یہ بھی چیز بھی ضمناً جاگنگ واگنگ بھی ہوتی، صحت بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ زیادہ فوکس کس کو کرتا؟ ایجوکیشن کو فوکس کرتا۔ وہ ہے نا ایک آدمی کے پاس ایک شخص آیا بقرعید کا بکرا بیچنے کے لیے۔ اب یہ جو دلال ہوتے ہیں نا یہ اپنی چیز کی ایسی خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا غلو کر دیا ہے کہ کچھ اور بنا دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ جو بکرا ہے نا ایسا بکرا ہے کہ آپ گوشت کی بوٹی پھینکو گی جھپک کے پکڑے گا جا اور ایسے جھپٹ کے حملہ کرتا ہے، ایسے یوں کرتا ہے، کلابازیاں کھاتا ہے۔ اس نے کہا یار بیچنے تو بکرا آیا ہے، اس کے جو اوصاف بیان کر رہا ہے اس سے یہ کتا لگ رہا ہے مجھے، صفت جو بیان کر رہا ہے وہ کتوں کی بیان کر رہا ہے اور بیچنے کی بات کس کی کر رہا ہے؟ بکرے کی۔ اب وہ پھنس گیا بیچارہ، تو کہتا ہے اصل میں اس کا کتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ رہا ہے، کچھ کوالٹیز اس میں کتوں کی بھی آ گئی۔ تو پلاننگ آپ کا ہدف یہ ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے اور پلاننگ کر رہے ہو بورا لٹکا کے اس پہ روزانہ اس کو کیا کر رہے ہو؟ مکے مار رہے ہو۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ بھی بہت بڑا بے وقوف ہے۔ ہماری قوم کے ساتھ تو بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے فیوچر میں، لیکن پلاننگ سارے کر رہے ہوں گے۔ صبح سے دیکھو ایسے سارے افلاطون بنے ہوئے ہوں گے نا بیٹھ کے، آج یہ کرنا ہے، آج وہ کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے بھائی تو نے یہ؟ آج تیرا ہدف کیا ہے؟ ہدف کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ شعر اللہ کی محبت میں پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہو گیا؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کسی ایک ٹاپک کو لے کے بیان شروع کرتے تھے بعض دفعہ، جیسے غیبت کے خلاف بیان کرنا ہے یا حسد کے خلاف بیان کرنا ہے۔ درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کا ذرا سا تذکرہ آ جاتا نا تو ان کا پورا ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا۔ پھر وہ اللہ کی محبت میں اشعار پڑھنا شروع، ایک دم ان کی جو کیفیات ہیں وہ نظر آتا تھا چینج ہو گئی ہیں۔ بس اللہ کا نام لینے میں، اللہ کی صفات بیان کرنے میں، اللہ کی محبت کی باتوں میں ان کو بہت مزہ آتا تھا، تو وہ ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا ان کا۔ اس وقت یہ شعر پڑھتے تھے کہ ہماری منزل تو کچھ اور تھی جو بیان ہم لے کے چلے تھے، لیکن دل ہمیں کہیں اور لے گئے۔ ہمارے حضرت کے بھی عجیب ہی حالات تھے، بیان سے پہلے نا اتنی لمبی دعا کرتے تھے کہ ہم کہتے تھے کیونکہ عصر سے مغرب تک بیان کا ٹائم ہوتا تھا، دور دور سے لوگ آتے تھے۔ ہمارے حضرت کا معمول نہیں تھا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا، جب بھی کوئی دعا کا کہتا ہاتھ اٹھائے بغیر ہی اس کے لیے دعا کر دیتے تھے۔ اب ہمیں بھی چونکہ حضرت سے محبت ہے نا تو ہمیں بھی دل ہمارا کہیں اور لے کے جا رہا ہے، جو اصل بیان کا ہدف تھا اس سے دل نے ہمیں کیا کر دیا ہے؟ ہٹا دیا ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، عصر سے مغرب ٹائم ہے، دور دور سے لوگ بیان سننے آئے ہیں، تو بیان سے پہلے وہ دعا کرتے تھے ہاتھ اٹھا کے۔ وہ دعا بعض دفعہ اتنی لمبی ہو جاتی تھی، انفرادی دعا ہوتی تھی، اجتماعی نہیں، خود ہی اپنی دعا مانگ رہے ہوتے تھے۔ دعا یہی مانگتے تھے کہ اللہ بیان وہ کروا دے جس کی لوگوں کو ضرورت۔ وہ بعض دفعہ اتنی لمبی دعا ہو جاتی تھی کہ بیان کے لیے ٹائم بہت تھوڑا بچتا تھا، تو ہمیں تھوڑا غصہ بھی آتا تھا، حیرانگی بھی ہوتی تھی کہ اتنی دور دور سے لوگ آئے ہیں، دعا تو آپ کسی اور ٹائم مانگ لینا، لیکن آپ تو دعا میں ہی سارا ٹائم لگا دیا آپ نے۔ وہ حضرت کہتے تھے کہ میں ہاتھ اٹھا کے جب دعا مانگتا ہوں نا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا، بس پھر وہ اسی میں حضرت کو اتنا مزہ آتا تھا کہ بیان گیا تیل لینے بیان کیا ایسی کی تیسی، آئے ہمیں تو اب اللہ سے جب مانگنا شروع کیا ہے تو اس میں، لیکن وہ پھر تھوڑی دیر کا بیان ہوتا تھا، حالانکہ نہ کوئی اس میں زمین آسمان کے قلابے ملائے جاتے تھے، نہ کوئی خطابت کے جوہر، سیدھے سادے بیانات ہوتے تھے، لیکن ان بیانات نے ایسی لوگوں کی زندگیوں کو چینج کیا ہے۔ آج لفاظی بہت ہے، درد دل مارکیٹ سے شارٹ ہے، درد دل نہیں۔ تو ان کی دعا دیکھ کے نا اتنی لمبی دعا کے بعد بیان شروع ہوتا تھا، پھر اس دعا کے آثار ان کے بیان میں جھلک رہے ہوتے تھے۔ تو وہ جب کوئی ٹاپک لے کے چلتے، درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کی بات آ گئی نا تو ان کا پورا بیان چینج ہو جاتا تھا۔ وہ پھر اللہ کی محبت میں اشعار بہت یاد تھے ہمارے حضرت،
اتنے اشعار یاد تھے کہ ایک دفعہ کسی نے ان کو کیسٹ دی کہ آپ کو جتنے اشعار یاد ہیں نا اس کیسٹ میں ریکارڈ کر دیں. میرا خیال ہے 1.5 گھنٹے کی وہ کیسٹ تھی. تو حضرت شاعری کرتے 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 کیسٹ پلٹ دی, کرتے کرتے کیسٹ ختم ہو گئی مگر حضرت کے اشعار ختم نہیں ہوئے. اور وہ سارے اللہ کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے. تو اس وقت حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ جب اللہ کی محبت پہ بات شروع ہو جاتی تھی نا پھر کہتے تھے کہ کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر. یعنی بیان میں تو اب ہمارا منزل پتہ ہی نہیں, ہم کیا ٹاپک لے کے چلے تھے. جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. اب تو دل نے ہم سے جو کہلوا دی اب تو ہم وہی کہیں گے. لیکن وہ تو اللہ کی محبت میں تھا نا, وہ تو وہاں تو ٹاپک سے ہٹ جانا ہی ٹاپک تھا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے نا کہ یہاں تو عین منزل ہے, وہ کیا ہے یار, تھکن سے چور ہو جانا. اللہ کی محبت کی جو راستہ ہے نا, اللہ کی محبت میں آپ جو راستہ طے کرتے ہو اللہ کو پار کرنے کے لیے, اللہ کو پانے کے لیے, اللہ کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو راستہ طے کرتے ہو نا, اس طے کرنے میں تھک جانا یہی منزل ہے عاشق کے لیے. دیکھو آپ جب کسی ہدف پہ چلتے ہو راستے میں تھک گئے آپ تو منزل تک پہنچنا مشکل ہو گیا نا, تو وہ آپ کا سفر کیا ہو گیا, ضائع. لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے بڑا پیارا شعر کہا کہ اللہ کی راہ میں اللہ کو پانے کے لیے تھک جانا ہی منزل ہے. اللہ یہی چاہتے ہیں کہ تھک جاؤ بس, تم اس تھکاوٹ سے ہی میں ملوں گا. کیا کریں, وہ ذوق ہی نہیں ہے. ابھی میں کرکٹ کی باتیں شروع کر دوں, ابھی میں عمران خان پہ وہ سیاسی تبصرے شروع کر دوں, شادیوں کی باتیں شروع کر دوں, بہت مزہ آئے گا ایک دم. اچھا, جس کی زیادہ شادیاں ہوتی ہیں نا اس کو اللہ کی محبت کی باتیں بہت جلدی سمجھ میں آتی ہیں, کیونکہ دکھی دل ہوتا ہے نا, ٹوٹا ہوا دل, اجڑا ہوا. وہ کہتے ہیں مجھ سے اللہ کی محبت ہی کی باتیں کیا کرو, عورتوں کی باتیں مجھ سے, یہ کنواروں کے شوق ہیں کہ اللہ کی محبت کے بجائے خواتین کی باتیں کرو, شادیوں کی. لیکن جب ہو جاتی ہے نا 2-3 تو پھر آدمی کہتا ہے یار اللہ کی محبت کی باتوں میں اللہ نے بڑا مزہ رکھا ہے. یہ بھی ایک فائدہ ہے. مجھے تو شاعری کا زیادہ ذوق نہیں ہے تو مجھے پورے شعر یاد نہیں رہے. ایک اور شعر پڑھتے تھے, بس ایک بجلی سی پہلے کوندی پھر آگے کی کچھ خبر نہیں ہے, مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. یعنی اللہ کی محبت میں ہم دل بھی گواں بیٹھے اور جگر بھی. پہلو کو دیکھ رہے ہیں تو نہ دل نظر آ رہا ہے ہمیں, نہ جگر نظر آ رہا ہے. تو محبت کے اصول تو کچھ اور ہوتے ہیں نا, اس میں تھوڑی انسان پابند ہوتا ہے. آپ نے اپنی محبوبہ کو ٹائم دیا 10 منٹ کا ملاقات کا, تو ایسا تھوڑی ہوگا آپ اینڈ ٹائم پہ پہنچے, ٹھیک اسٹاپ واچ لگا کے 10 منٹ کی میٹنگ ہوئی, اچھا جی میٹنگ برخاست, ہمارا آپس کی میٹنگ 10 منٹ کی طے ہوئی تھی, چلتے ہیں, آپ اپنا خیال رکھیے گا, مجھے بھی میرا بھی رکشا کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے. ایسے ہوتا ہے وہاں. تو ٹائم ویسٹنگ ہی کیا ہے, مطلوب ہے وقت کا ضائع کرنا ہی عاشق کے لیے کہ بھائی ٹائم ویسٹ کرو, ہم آئے اس لیے ہیں. ہاں کوئی بزنس کی میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی اور کوئی کسی کو, اس میں آدمی ٹائم دیکھتا ہے, بھائی 10 منٹ 15 منٹ ہو گئے بس, اب جاؤ یار, اپنا دماغ کیوں کھا رہے ہو ہمارا. وہ بار بار میں واقعہ سناتا ہوں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام والا. موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ سے کلام ہوا, اس واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا آپ. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں مزہ نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے نا 100 دفعہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. کیسا مزیدار کلمہ ہے, کیسا مزیدار کلمہ ہے. چائے بڑی خاندانی چیز ہے یار. آپ کو ایک بات, جب آدمی 24 گھنٹے چائے نہ پیے نا, پھر چائے پی کے بیان کرے تو عجیب ہی لطف آتا ہے اس میں. میں نے کافی دیر بعد اب چائے پی ہے نا اور کڑک دودھ پتی, تو میری کھوپڑی ایک دم ایکٹیو ہو گئی ہے. تو سوچو سٹے میں کیا ہوگا, ہم ہمیں چرسیوں کو برا بھلا کہتے ہیں, ہیروئنچیوں کو برا بھلا کہتے ہیں. تو میں نے اکثر دیکھا جب میرا دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے بیان نہیں ہوتا, دماغ فریش ہوتا ہے تو اس کے اثرات بیان میں بھی آ رہے ہوتے ہیں, دماغ چلتا ہے. تو میں ابھی نا کڑک سی دودھ پتی نہیں پینی چاہیے, عادت خراب کر دی نا ہم نے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا. بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر اللہ ہے نا, معاذ اللہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے, نہ ہم کوئی ترقی کر رہے ہیں اس میں, نہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اب آپ جتنا دیر ذکر میں لگاتے ہو, یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کتنی مزیدار ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. بعض روایات میں یحیی و یمیت بھی ہے, بعض میں اس کے بغیر بھی ہے. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. یہ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ صبح پڑھا
تو کوئی شخص اس سے زیادہ نیکیاں اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو 100 سے زیادہ دفعہ پڑھ لے. اب یہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا, وہ کہتا ہے یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. یہ کیا ہے بھائی, اتنی دیر میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو. کیا خیال ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا, کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ یار اتنی دیر میں بزنس کر لیتے, اتنی دیر میں کچھ اور کر لیتے, کسی غریب کو کھانا کھلا دیتے, یہ کر لیتے وہ کر لیتے. اس کی اپنی فضیلت ہے, اس کی فضیلت کا انکار نہیں ہے, اس کی اپنی فضیلت ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, ہمارے نیک بندے ہماری محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانا اپنی جگہ, لیکن ذکر کی فضیلت اپنی جگہ. ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا. یہ جو تسبیحات ہیں, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی ہم تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں, ورنہ ہمیشہ ہم نے سنا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جہاد ہے. آج ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ذکر اللہ. آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل. یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں گھوڑا لے کے نکلو اور تمہارے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں, اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. اب علماء نے تطبیق دی ہے کہ بھئی زیادہ تر حدیثوں میں تو ہے کہ جہاد افضل ہے, لیکن اس حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ذکر افضل. تو تطبیق یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے تو جہاد ہی افضل ہے, ظاہر اس میں قربانی زیادہ ہے, لیکن ذکر کو افضل اس لیے قرار دیا گیا کہ جہاد کا مقصد بھی کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت پر لانا. تو مقصد کے اعتبار سے کیا چیز افضل ہے؟ ذکر. کیونکہ جہاد مقصود نہیں ہے, ذریعہ مقصود ہے. جہاد مقصود نہیں, کیونکہ فقہا لکھتے ہیں کہ جہاد میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی پسند کا ہو, کیونکہ خون خرابہ ہے, اور خون خرابہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے. چاہے کافر کا خون بہے, چاہے مسلمانوں کا بہے, اللہ خون خرابے کو پسند نہیں کرتے. لیکن اس لیے خون خرابہ پسند کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو تمہارا خون خرابہ ہو جائے گا, پھر صحیح ہے نا, کفر غالب آ جائے گا اور فساد زنا پھیلا دے گا, دنیا میں برائی پھیلا دے گا. اس کی مثال ایسے, آپ کی باڈی میں کوئی کانٹ چھانٹ کرے, اچھا کام ہے, لیکن جب پھوڑا نکل آتا ہے تو وہ پھیل نہ جائے, کینسر نہ بن جائے, تو بالآخر اس کو آپریٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے. گردہ نکال دیتے ہیں ڈاکٹر. اب کسی کا گردہ نکال دینا, اس کی کمر کا آپریشن کر کے, یہ کوئی بذات خود اچھا کام ہے؟ برا کام ہے. لیکن بھائی وہ مجبوراً اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ گردے میں کینسر کی رسولی بن گئی ہے, یہ نہیں کاٹا تو دوسرا بھی خراب ہو جائے گا. تو جہاد کا تمام فقہا بیان کرتے ہیں بذات خود یہ فساد ہے, زمین میں ایک فساد ہے, لیکن اس کو پسند اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو اس سے بڑا فساد ہوگا. ورنہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے, خون خرابے کو پسند نہیں کرتے, چاہے وہ کافر ہی کا خون خرابہ ہو. یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں آدم, تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یسفک الدماء, یہ زمین میں خون بہائے گا. فرشتے جانتے تھے کہ خون بہانا اللہ کو پسند نہیں ہے, ورنہ فرشتے یہ اعتراض تھوڑی کرتے, بلکہ فرشتے یہ بتاتے کہ اللہ یہ جہاد کرے گا, خون بہائے گا. 2 اور ایسے آدم ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء, یہ بم بنائے گا, ایک دوسرے کو مارے گا, میزائل بنا کے مارے گا, ابھی نندن کو چائے پلا کے واپس بھیجے گا, یہ بڑے تباہیاں پھیلائے گا دنیا میں. تو اللہ میاں نے اس کا فرشتوں کا جواب نہیں دیا کہ اچھا ہے نا خون بہائے گا تو صحیح ہے نا, نہ یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون, ٹھیک ہے تم نے اس کی ایک بیڈ کوالٹی بیان کی ہے کہ خون بہائے گا, لیکن اس کی کچھ اچھی گڈ کوالٹیز بھی ہیں, وہ تم نہیں جانتے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ زمین میں خون خرابے کو پسند نہیں کرتے, مجبوری ہے. تو اس لیے نبی نے ذکر کو افضل قرار دیا کہ جہاد سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کا نظام اور اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آئے, لوگ اللہ کو یاد کریں. تو مقصد کے اعتبار سے ذکر کی فضیلت ہے جہاد پر, ثواب کے اعتبار سے کس کی فضیلت ہے؟ جہاد کی فضیلت. ظاہر ہے وہ ذکر کرنے والے کا کیا جا رہا ہے, لیکن جہاد میں تو آپ کے خون بہتا ہے, آپ کا بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا, جو خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جو بڑے آج کل براڈ مائنڈڈ بنے پھرتے ہیں, اسلام کے فلسفیانہ انداز سے آپ ان سے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کروا لیں, لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے.
اور نہ کرنا تو چلو اتنا بڑا جرم نہیں ہے, جو ذکر کر رہا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف. کیا بھائی یہ فلاں بزرگ سے بیعت ہے اور ان کی وہاں بیٹھا ہوتا ہے مسجد میں, صبح صبح انہوں نے بولا یہ اللہ اللہ کیا کرو تو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے, یا کسی حدیث میں پڑھ لیا یہ ذکر کرنا. اچھا, اپنے کاموں کو بنانے کے لیے وظیفے پڑھنے والے مارکیٹ میں بہت. آپ کہیں دیکھے ہو نا اللہ اللہ کر رہا ہے تو سمجھ لو اس کی شادی نہیں ہو رہی, کسی نے اس کو شادی کا وظیفہ بتایا ہوا ہے. ایسے نیک مارکیٹ میں شارٹ ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں صرف اللہ کو یاد کرنے. ایسے نیک مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ چل رہے. تو ایسے نیک لوگوں کو لوگ بے وقوف بھی سمجھتے ہیں کہ ٹائم ویسٹنگ, یہ کر لیتے یہ کر لیتے یہ کر لیتے. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے, لیکن آپ ان کے ذکر کی ڈیٹیل میں جائیں تو ایسا لگتا ہے یار یہ تو اتنا ٹائم یہ ذکر اللہ میں گزارتے تھے, ان کے پاس باقی کاموں کے لیے ٹائم کب بچتا تھا, لیکن باقی کام بھی انہوں نے بہت کیے. تو یہ جو لبرل طبقہ ہے نا ہمارا, ان کو یہ صوفی ٹائپ کے لوگ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں تسبیح پکڑ کے یا ویسے ہی, ان کو یہ برے لگتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی یاد میں ٹائم ویسٹ کرنا یہ اس کو ویسٹ ٹائم کی ویسٹنگ لگتا نہیں ہے. یہی تو منزل ہے بھائی, ہم پیدا ہی اللہ کے لیے ہوئے ہیں. ہو جائے اللہ کی یاد میں ٹائم ویسٹ, سبحان اللہ, اور کیا چاہیے. جانا کس کے پاس ہے, ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو ٹائم بچانا کہتے کس کو ہیں, میری یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ اتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا ویسٹنگ آف ٹائم کی ڈیفینیشن کیا ہے, کیا ڈیفینیشن ہے اس کی؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھو گورے کا معیار الگ ہے ٹائم ویسٹ کرنے کے بارے میں, مسلمان کا معیار الگ ہونا چاہیے. جب آپ منزل متعین کر لیتے ہیں نا تو اس منزل کی طرف جو بھی راستہ آپ کو لے کے جائے گا اس میں ٹائم کھپانا ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. اور جو کام آپ کو اس منزل سے ہٹا رہا ہے چاہے دیکھنے میں وہ کتنا قیمتی کام لگے, لیکن اسلام اس کو ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے. مثال وہی میں ڈاکٹر اور باکسر والی لے آتا ہوں. آپ کا ہدف تھا ڈاکٹر بننا, صبح شام آپ کیا کر رہے ہو, باکسنگ سیکھ رہے ہو. اب باکسر تو کہے گا زبردست یار یہ آدمی ٹائم کا بڑا پابند ہے, ٹھیک صبح 8 بجے آ کے مکے لگاتا ہے, پھر جا کے ناشتہ کرتا ہے, پھر تھوڑا آرام کرتا ہے, اس کے بعد پھر دوپہر ٹائم. تو دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا, لیکن جس آدمی کو پتا ہو کہ آپ کا ہدف ڈاکٹر بننا ہے وہ کہے گا یہ ٹوٹلی ٹائم آپ کا کیا ہو رہا ہے, ویسٹ. ٹوٹلی اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے فیوچر میں. آپ میرے پاس لوگ آتے ہیں 40 سال کے 45 سال کے کہ ہم عالم بننا چاہتے ہیں, مدرسے میں داخلہ لے کے ہم کیا بننا چاہتے ہیں, عالم. میں ان سے کہتا ہوں آپ دین کا علم حاصل کر لیں بقدر ضرورت, قرآن کی تفسیر پڑھ لیں, حدیث پڑھ لیں, بقدر ضرورت مسائل سیکھ لیں. پراپر عالم بننے کا ٹائم اب گزر گیا ہے, اب ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کا. کہتے ہیں یار میں علم دین میں اپنے آپ کو کھپاؤں اور ٹائم ویسٹ. تو میں کہتا ہوں بھائی بات یہ ہے کہ جتنی 8 سال آپ کو محنت کرنی پڑے گی نا اس کا آؤٹ پٹ اتنا اب نہیں نکلے گا. اس کی وجہ اس سے زیادہ آپ کسی اور کام میں اپنی صلاحیتیں کھپا سکتے ہو, اس کا آؤٹ پٹ زیادہ اچھا ہوگا. جیسے کوئی آدمی 50 سال میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جائے, ابے تو 4 سال وہاں لگائے گا, 2 سال پھر ہاؤس جاب ہوگی, اس کے بعد تجھے ایکسپیرینس چاہیے نا. ایکسپیرینس کے لیے 15 20 30 سال کے بعد جا کے انسان ڈاکٹر بنتا ہے, جو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ اب کیا ہے, اسپیشلسٹ ہے یا واقعی ایک تجربے کار ڈاکٹر ہے. تو اس وقت تو آپ کا انا للہ ہو چکا ہوگا, یا آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہوگے کہ کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. آج جو علماء آپ کو کام کرتے نظر آ رہے ہیں نا یہ وہ تھے جو 18 سال کی عمر میں فارغ ہو چکے تھے, پھر انہوں نے تدریس کی. میں اپنی مثال دے دیتا ہوں آپ کو, شو مارنے کے لیے نہیں, کیونکہ یوٹیوب پہ نا میرے بارے میں بہت سا لوگوں نے اٹھ پٹانگ چیزیں بھی شائع کی ہوئی ہیں کہ یہ لطیفوں کے علاوہ اس بیچارے کو کچھ نہیں آتا, اس کے بیان میں حوالے نہیں ہوتے. تو شو مارنے کے لیے نہیں, انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اپنا انٹروڈکشن تو کروا دیتا ہے نا. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ میں اپنا کڈنی کا علاج کرنا چاہتا ہوں آپ سے, آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں, تو ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ ثابت کرے کہ ہاں جی میں کڈنی کا اسپیشلسٹ. آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں, میں آپ سے علاج کروں گا, تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ڈاکٹر تواضع میں, ارے ہم تو خادم, ہم کہاں میں کیا کڈنی کا پتا, ہم تو جاہل ہیں. تواضع میں آ گیا نا ڈاکٹر, ارے کڈنی کیا ہوتا ہے, مجھے تو یہی نہیں پتا کڈنی کی اسپیلنگ کیا ہے, میں کوئی سڈنی سے تھوڑی آیا ہوں جو مجھے کڈنی کا پتا ہو. تو ایسے موقع پہ اپنی جو کوالیفیکیشن ہے یا جو بھی آپ کے اندر ایبلٹی ہے اس کو شو کرنا یہ کوئی تواضع کے خلاف نہیں ہے. ہاں اس میں میں نہیں کہتا کہ میں عالم ہوں, لیکن میں عام لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ٹوٹا پھوٹا آپ سے زیادہ اللہ نے علم دے دیا, باقی بڑے بڑے علماء کے مقابلے میں تو ہم. ایک صاحب نے مجھے کہا نا کہ آپ اگر عالم ہیں, آپ کو قرآن و حدیث اگر آتا ہے
تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہو آپ؟ پھر آپ کو تو خود آتا ہے قرآن و سنت، اور اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ جاہل ہو، پھر بیان کیوں کر رہے ہو لوگوں میں؟ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ کہا کہ ہم آپ کے مقابلے میں جاہل نہیں ہیں، آپ کے مقابلے میں عالم ہیں، ابو حنیفہ کے مقابلے میں جاہل ہیں، صحیح ہے نا؟ قرآن حدیث ہمیں آتا ہے اتنا نہیں جتنا امام ابو حنیفہ کو آتا تھا، لیکن اس سے زیادہ آتا ہے جتنا آپ کو آتا ہے، انصاف سے میں نے کہا۔ تو ایک ٹائم ہوتا ہے نا انسان کا، تو میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں۔ میں نے 8 سال دارالفتاء والارشاد میں درس نظامی کیا ہے، اس میں ہم یہ جو کہتے ہیں نا فقہ پڑھتے رہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ حدیث فقہ ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے مدارس میں یہ وہ اصل موضوع سے ہم ہٹ رہے ہیں، جلدی سے مختصر بیان کر دوں گا میں تاکہ موضوع اتنا دلچسپ موضوع چل رہا تھا وہ بیچ میں گڑبڑ نہ ہو۔ تو ہمارے ہاں دینی مدارس میں سب سے پہلے جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ عربی گرامر ہے، کیونکہ ہمارے جتنے علوم ہیں وہ عربی میں ہیں، وہ اردو میں نہیں ہے۔ آج بہت سارے یوٹیوب پہ مشہور اسکالرز ایسے ہیں، ان کو عربی عبارت پڑھنا نہیں آتی، عربی حدیثوں کے ترجمے کم بخت غلط کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت بڑے محقق بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، قرآن و حدیث کے بہت بڑے محقق ہیں۔ کم بختوں کو عربی نہیں پڑھنی آتی، اور لوگ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہیں اسکالرز۔ آپ ایک ڈاکٹر جس کو میڈیکل سائنس کی انگلش کتابیں پڑھنی نہ آتی، وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ میڈیکل سائنس کا علم انگلش میں، اردو میں تھوڑی انگلش میں ہے نا، اس کمبخت کو انگلش ہی نہیں آتی، وہ کیسے ڈاکٹر بنے گا؟ دیکھو انگلش بولنا الگ چیز ہے، اسپیکنگ پاور تو جب تک گوروں میں نہیں رہو گے نہیں آئے گی، بولو گے نہیں۔ بہت سے علماء کو عربی بول نہیں سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ عربوں کے ماحول میں نہیں رہے، لیکن عرب کی گاڑی کتابیں قرآن و سنت کی وہ پڑھ سکتے ہیں، ان کو سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے ڈاکٹر میڈیکل سائنس کی کتاب A to Z پڑھ لے گا، بول نہیں پائے گا وہ۔ بولنا تو ایک الگ فن ہے کسی بھی چیز کا۔ تو ہمارے دینی مدرسوں میں سب سے پہلے عربی گرامر ایسے خاندانی طریقے سے پڑھائی جاتی ہے نا، بالکل بال کی کھال اتاری جاتی ہے۔ عربی گرامر کے جو 2 حصے ہیں نا، صرف اور نحو، ایک صرف ہے جس میں کلمات کو، اور ایک ہے جس کو سینٹنس بنانا، وہ اس کے بعد اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، پھر خالی تھیوری نہیں پڑھائی جاتی، اس عربی گرامر کی پریکٹس کروائی جاتی ہے مختلف کتابوں میں۔ اب کوئی طالب علم خود نہ پڑھے تو ایک الگ بات ہے، لیکن سسٹم بہت اچھا ہے۔ تو عربی گرامر سب سے پہلے، اس کے بعد پہلے سال کے بعد ہمارا 7 سال تک ٹوٹل نصاب عربی میں ہوتا ہے، اردو میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹوٹل نصاب عربی میں ہوتا ہے، ساری کتابیں عربی میں ہوتی ہیں، پڑھاتے بھی اسی میں۔ اس میں پھر ہماری ایک چلتا ہے فقہ، مسائل فقہ کی، آج کے اسکالرز نہیں، 1200 سال پہلے جو لکھی گئی یہ کتابیں ہیں، جو صدیوں سے تواتر سے لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ آج 15ویں صدی کے جو اسکالرز ہیں ان پر فقہ کے معاملے میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جو صدیوں سے اسلامی حکومتیں چلی ہیں، اس پہ ہزار سال ان کتابوں نے حکومت کی ہے، وہ فقہ کی کتابیں، اس کے ساتھ حدیث کی کتاب، اس کے ساتھ عربی ادب تاکہ عربی ادب میں مہارت ہو، پھر گرامر کی تھوڑی اور پیچیدہ کتاب، یہ 3 ٹاپک پھر